قبول کیا ہے، تو یہ تو سوال میرا حق بنتا ہے کہ آخر ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آج میں آپ کو لاکھوں کتابوں کا نچوڑ اور کئی زندگیوں کا نچوڑ، علماء کی زندگیوں کا نچوڑ آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ بتا دیں ایک جملے کے اندر کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو جواب یہ ہے کہ لوگوں، ایمان خیر کی سوچ کا نام ہے۔ اب اس بات کی باریکی کو شاید آپ سمجھے نہیں ہیں۔ ایمان کس سوچ کا نام ہے جی؟ خیر کی سوچ کا نام ایمان ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر خیر کی سوچ نہیں ہے، کسی سے اچھائی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، محبت تقسیم کرنے کے آپ کے اندر جذبات نہیں ہیں، تو یاد رکھ لیں اگر خیر کی سوچ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان نہیں۔ اور جہاں خیر کی سوچ ہو، خیر کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو اور مدد کرنے کا جذبہ ہو، پیار کا پیغام ہو، نفرتوں کا انکار ہو، محبتوں کی دعوت ہو، اخلاص ہو، چاہت ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا ہو، جس سینے کے اندر یہ خیر پائی جائے تو سمجھ لینا کہ ایمان کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کئی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا کہ ایمان خیر کی سوچ کا نام ہے، دین خیر کی سوچ کا نام ہے۔ اب یہ جو تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس تمہید کو بنیاد عطا کرنے کے لیے کہ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی حجت اور اس کی اتھارٹی کیا ہے، یہ میں نے بات کہاں سے لی ہے؟ سورہ الفاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ محبت سے سبحان اللہ بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اور آپ نے بڑی باریکی سے اس بات کو سوچنا ہے کہ کبھی آپ نے اس طرف توجہ کی، ترجمہ لکھا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب توجہ کیجئے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلا گھر میں، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور توجہ کیجئے گا اور کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سمجھیں بات کو؟ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بندہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ ہائے ہائے، یہ کیوں نہیں کہہ رہا مولا کی بارگاہ میں مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں اکیلا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ وہ یہ اہدنا، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ جو اہدنا ہے کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ فکر سمجھائی ہے کہ بندے نماز تو تنہا پڑھ رہا ہے، لیکن میری بارگاہ کے اندر جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن فکر دوسروں کی کرتا ہے، پڑھ تو اکیلا رہا ہے لیکن وہ اپنی دعا کے اندر اوروں کو بھی شامل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ میں سورہ فاتحہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین ہے ہی خیر کا نام،
کہ آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں. اب تصور کریں آپ اپنی محنت کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتے. جب آپ کوئی محنت کرتے ہیں کسی کاروبار میں، دکان میں، تو کوئی بندہ آپ کو آ کر کہے اس کے پروفٹ میں مجھے حصے دار بنا لو، آپ بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنائیں گے. لیکن اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مالک کائنات یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، اہدنا الصراط المستقیم، جب اکیلے نماز میں سب کی بات کرتے ہو مولا سب کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو فرمایا مجھے بڑا پیار آتا ہے کہ بندہ اکیلا کھڑا ہے لیکن فکر سب کی کر رہا ہے. اچھا، اب اسی بات کو ایک اور اسی آیت مبارکہ، اور یہ آیت مبارکہ 4 نمبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا مجھے آپ ایمان سے بتائیں، اتنی زندگی ہو گئی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی آپ نے اس پہلو پہ سوچا تھا؟ کبھی ترجمہ پڑھا ہو اور آپ نے اس طرح سوچا ہو کہ یار نماز میں اکیلا پڑھ رہا ہوں اور مولا قرآن کے ذریعے بات مجھ سے سب کی کروا رہا ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کون جی؟ ہم. بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا کہہ رہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یار اب کمال دیکھیں آپ، قرآن پاک جو فکر، جو بات ہمارے سینوں میں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ تجھے کس رستے پر دیکھنا چاہتا ہے، تیرے اندر کون سے جذبات کو پیدا کرنا چاہتا ہے مالک کائنات. خدا کی ذات تجھے کیا راستہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہے تو تنہا کھڑا ہوا لیکن تجھے فکر سب کی لگی ہوئی ہے. تو سب کی طرف سے کہہ رہا ہے مولا میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں اور مولا باقی بندے بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مولا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور میرے مولا نماز تو میں اکیلے پڑھ رہا ہوں لیکن دعا میری ہے کہ سب کو سیدھا راستہ دکھا دے. اچھا، اب یہ جو تصور ہے خیر کا تصور ہے، یہ جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان آیات مبارکہ سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، تو اسلام خالصتاً دوسروں کے لیے خیر کی سوچ رکھنے کا نام ہے. آپ اس جملے کی باریکی کو بار بار سوچیں اسی وقت بیٹھے ہوئے کہ اسلام اور دین خالصتاً دوسروں کی خیر سوچنے کا نام ہے. آپ کے اندر خیر نہیں ہے، آپ کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ سجدے کرتے پھریں، آپ لاکھ حج عمرہ کرتے پھریں، اگر آپ کے اندر خیر نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ تو سورہ الفاتحہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں 4 پارے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور 4 پارے کا آغاز ہے اور سورہ ال-عمران ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کا آغاز فرمایا اور کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. محبت سے بولے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر محبت سے بولے سبحان اللہ. اب یہ جو سورہ الفاتحہ سے میں نے آپ کو فکر سمجھائی کہ ایمان خیر کی سوچ کا نام ہے، خیر کے بغیر ایمان نہیں، خیر کے بغیر اسلام نہیں، دین نہیں. تو فقط یہ قرآن پاک کے ایک مقام پر نہیں آیا، یہ فکر قرآن کے اندر جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے کہ انسان تو کبھی تو اس راز کے اوپر پہنچ جائے گا کہ تیرے اندر اگر دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ نہیں ہے. اور کیا کسی خوبصورت ایک بندے نے بات کہی تھی محبت، اس نے کہا اور صوفیاء کا طریق ہے، یہ اہل اللہ کا طریق ہے. وہ فرمایا کرتے ہیں صوفیاء، ابھی داتا صاحب کا عرس بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک، ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. صوفیاء کا طریق، وہ فرماتے ہیں بندے تو ساری زندگی اپنے لیے ہی جیتا رہا،
ہائے ہائے، تو ساری زندگی بس اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں بندے اپنے لیے اور اپنی خاطر جینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو دوسروں کے لیے جینے میں مزہ ہے۔ کبھی محنت تمہاری ہو، فائدہ کسی اور کو پہنچے، کبھی یہ کام کر کے دیکھنا، خدا کی عزت کی قسم رات کو ایسی سکون کی نیند آتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ کبھی کر کے دیکھنا، نسخہ لکھ لیں میری طرف سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کا آغاز کیا ہے اور فرمایا لن۔ اچھا، یہ جو حرف لن ہے، حرف لن یہ جہاں آ جائے یہ وہاں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے ہو، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، تم ہرگز نیکی کر ہی نہیں سکتے ہو۔ بندہ متوجہ ہو گیا، مولا میں نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں، کیسے نہیں کر سکتا؟ فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، محبت سے بولے گا، فرمایا تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ جو تمہیں پسند ہے، خود تو تمہیں اچھا سالن پسند ہو، خدا کی مخلوق کو دینے کی باری آئی تو وہ دو جو بچا ہوا ہو۔ اپنے لیے تو اچھا کپڑا پسند کرو، غریب کو دینے کے وقت آئے تو تمہارے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو۔ فرمایا سن لو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اچھا، آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، فرمایا بندو تم یہ جو خرچ کرتے ہو نا، ایسا نہ سمجھنا کہ خرچ تم کرتے ہو پتہ کسی کو نہیں چلتا، تم جو خرچ کرتے ہو خدا جانتا ہے۔ آئے ہے خدا، اچھا خدا کیا جانتا ہے؟ اب سوال یہ، خدا کیا جانتا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے، خدا کیا جانتا ہے؟ فرمایا اور جو تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ خدا کیا جانتا ہے؟ خدا یہ بات جانتا ہے کہ اے بندے، یہ جو تو دے رہا ہے، یہ جو تو سخاوت کر رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ رہا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ تو کس نیت سے کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، خدا یہ جانتا ہے۔ تو خدا تو یہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اب میں دیکھیں، اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ 1,00,000 روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کیا جی؟ 1,00,000 روپیہ غریبوں میں، مساکین میں، محتاجوں میں وہ تقسیم کر دیتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھلاوا ہے کہ لوگ مجھے چودھری کہیں، وڈیرا کہیں، جاگیردار سمجھیں، سرمایہ دار سمجھیں، نیت یہ ہے اور دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ 1,00,000، یار کوئی منہ ہوتا ہے 1,00,000 کا، 1,00,000 لیکن نیت دکھلاوا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی 10 روپے خرچ کرے اور پتہ کسی کو نہ چلے، ہائے ہائے، اس کے وہ 10 روپے ان 1,00,000 کے اوپر حاوی ہیں جو دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیے۔ اگر محبت سے سبحان اللہ کہیں تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ایک نبینے کو کھانا کھلاتے رہے، ساری زندگی کھلاتے رہے، لیکن خدا کی ذات کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھانا کس کو کھلاتے۔ اب سنیے گا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنیاد رکھی کہ دین خیر کی سوچ کا نام ہے، بھلائی کی سوچ کا نام ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق ساری زندگی اس نبینے کو کھانا کھلاتے رہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، اب آپ دیکھنا، انسان کو پتہ ہے کہ اب میری جان میں جانے والا ہوں، رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، میری اب روح پرواز کر جائے گی،
اس حال کے اندر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے، وہ کلمہ کا ورد کرتا ہے، جو بھی اس حال کے اندر کوئی دوسروں کا سوچتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وقت وصال ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کو اشارہ کر کے کہا کہ اپنا کان میرے پاس کریں۔ انہوں نے کان پاس کیا تو ان کے کان میں بتایا کہ پیارے بھائی عمر، میں ساری زندگی اس نبینے کو کھلاتا رہا ہوں، کہیں آج بھوک سے مر نہ جائے، کہیں آج وہ بھوکا نہ سوئے۔ اب صحابہ سے بڑھ کر کوئی حجت ہے اسلام میں؟ وہ بھوکا نہ سوئے۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اب اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری آپ کو دے کے جا رہا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لے کر گئے، کمال ہو گیا، وہ نابینا تھا، آپ نے کھانا رکھا، لقمہ توڑ کر جب اس کے منہ میں ڈالا لقمہ، وہ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا آج حضرت ابوبکر صدیق وصال فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت میں مبتلا ہوئے کہ ہے تو نابینا، اسے کیسے پتا چل گیا کہ حضرت ابوبکر وصال فرما گئے؟ تو پوچھ لیا کہ اے نبی نے تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کون بتا گیا؟ سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ فرمایا کہ جو پہلے کھانا کھلانے آتا تھا وہ روٹی کا لقمہ توڑتا تھا، اپنے منہ میں ڈال کر پہلے نرم کرتا تھا، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، ہائے 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 ہائے، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج جو آیا ہے کھانا تو کھلانے آیا ہے، پر انداز بدل گیا ہے، ہائے ہائے، انداز بدل گیا۔ تو دوستان محترم، دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر کی سوچ کا نام۔ کس چیز کا نام ہے جی؟ سبھی بول لیں۔ یہ آپ کو کئی کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں، دین خیر کی سوچ کا نام ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سورہ الحاقہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ بولیں نا ذرا محبت سے۔ بلکہ اس سورہ، ان آیات سے پہلے میں 30ویں پارے کی سورہ الماؤن ہے، اور یہ میں گزارش کروں گا اگر تمام احباب اس سورہ کو حفظ کر لیں، یہ 7 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سورہ الماؤن 30واں پارہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑا راز ہے اسی عنوان کا جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں تلاوت کرنے لگا ہوں اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کا منکر ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ بندے سوچتے ہیں، سنتے کہ مولا شاید دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، دین کو وہ جھٹلاتا ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ کیا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا ہے، اور ہمارا تصور کیا ہے؟ دین تو یہ ہے کہ اے بندے تیری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو، خیر کا جذبہ ہو تیرے اندر۔ فرمایا وہ تو دین کا منکر ہو گیا جس نے یتیم کو دھکے مارے۔ اور آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، ایک تو دین کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکے مارتا ہے، اور دوسرا مسکینوں کو، غریبوں کو نہ کھانا کھلاتا ہے نہ کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یعنی کہ کتنا بڑا عمل ہوگا غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا کہ خدا کو قرآن کی آیت اتارنی پڑی، 7واں آسمان پر جبریل علیہ السلام وحی لے کے اترے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ دین کا منکر ہو جاتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اچھا، پچھلے دنوں ایک سفر کے دوران ایک جملہ میرے جو کار ڈرائیور تھا اس نے کہا، اور یقین کریں میں حیرت میں مبتلا ہوں، اتنی باریک بات اس نے کی، کمال کر دیا۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، بولے نا۔ اس نے کہا کہ لاما صاحب میرا یہ طریق ہے اور میرا مشرب، اور مجھے اپنے مرشد سے یہ سبق ملا ہے کہ ایک تو جب تم کسی کو کھانا کھلاؤ اس پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ الٹا اس کا شکریہ ادا کرو کہ تجھے میں نے کھانا کھلایا۔ تو میں نے کہا اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ پھر اس نے کہا لاما صاحب دیکھیں،
ہم یہ مانتے ہیں کہ جس پہ نام ہوتا ہے لقمے کا وہ کھا لیتا ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر اس کا نام تھا وہ خود آ کر کھا گیا، کہیں ہمیں جا کے کھلانا نہیں پڑا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ خود آ کے کھا گیا اپنا حق، تو اس پر شکریہ ادا کرو۔ خدا جانے اگر ہمیں جانا پڑتا تو پھر کیا کچھ دینا پڑتا۔ میں حیران رہ گیا اس بندے کی سوچ کے اوپر، تھا ڈرائیور کہ دین لوگوں خیر کی سوچ نے۔ ابھی یہ قرآن کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ، لیکن میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کس حد تک خیر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مولائے روم ہم انسانوں سے بھلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، انسانوں کے ساتھ پیار اور شفقت کرنے کو تیار نہیں ہے، غریب ہے تو اسے رگڑنے کو تیار ہوتے ہیں ہم لوگ، اور امیر اپنی سرداری دکھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ ایک دربار وہ بھی لگے گا جب بڑے بڑے سردار منگتے بن کے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کو ہم بھول چکے ہیں۔ مولائے روم ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خیر کا جذبہ صوفیاء میں کس حد تک ہوتا ہے۔ ہم انسانوں سے خیر اور بھلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہمیں کسی کے سکون کی پرواہ، نہ کسی کی نیند کی پرواہ، نہ کسی کی بھوک کی فکر، اپنی دنیا میں مست ہے۔ مولائے روم تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، ساتھ مریدین طلبا، تو تنگ گلی تھی اور گلی کے درمیان کے اندر ایک کتا سویا پڑا تھا، کتا سویا پڑا تھا۔ مولائے روم 2 گھنٹے تک اس گلی کے اندر کھڑے رہے۔ اتنے انتظار کے بعد ایک مرید سے رہا نہیں گیا تو آپ کا ہاتھ اور دامن تھام کر ان کا حضور اس کو جگا کیوں نہیں لیتے، اتنی دیر ہو گئی کھڑے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا روم نے فرمایا میں کس طرح اس کی نیند کے اندر خلل پیدا کروں، یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ جس خدا نے مجھے بنایا اسے بھی تو اسی خدا نے بنایا ہے۔ اگر اس نے قیامت والے دن مولا کی بارگاہ میں سوال کر دیا مولا میرا کیا قصور تھا کہ کتا بنایا اور ان میں کیا تھا جو انہیں انسان بنایا، تو 2 گھنٹے تک کھڑے رہے۔ وہ کتا اپنی نیند پوری کر کے خود ہی اٹھا تو پھر گزرے وہاں سے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام جو آج بتایا نہیں جاتا۔ کہ دوستان محترم، اگر آپ کے دل کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ نہیں، غریبوں کے ساتھ بھلائی کی سوچ نہیں، خیر کی سوچ نہیں، آپ شر سوچتے ہیں، شر کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان سے کیا دور دور کا واسطہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب مریدوں کو بڑی چاہت ہوتی ہے۔ میرے والدین نے پہلا اللہ پاک نے انہیں اپنے گھر بلایا اور اس سے بھی بڑا یہ کرم کیا کہ اپنے مرشد پاک کے ساتھ گئے، تو مریدوں کو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ حاضری کا اس بارگاہ میں موقع ملے۔ تو حضرت شقیق بلخی نے 1 سال ارادہ کیا حج کا۔ اب سنیے گا، دیکھا دیکھی اتنے لوگ تیار ہو گئے جس کی انتہا کوئی نہیں کہ حضرت شقیق بلخی جا رہے ہیں حج کرنے کی۔ باہر سے گرد و نواح کے لوگ بھی آ گئے، سامان کی تیاری کر لی، پیسے وہ سب جو صاحب سب تیار ہو گئے کہ اس بارگاہ میں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حاضری دیں گے۔ روانہ ہونے سے 1 رات پہلے حضرت شقیق بلخی نے معذرت کر لی کہ میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ کے دل ہل جائیں گے اگر تھوڑی سی توجہ ہے۔ معذرت کر لی میں جا نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا، جتنے منہ اتنی زبانیں۔ ہم معاشرہ ہے نا ہمارا، کوئی کہنے لگا جی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر لی ہوگی، کوئی کہنے لگا ہوگا جی جس طرح کہتے جی ابھی قبولیت نہیں ہوئی، رب نہ بلائے آقا نہ بلائے تو کوئی جا سکتا، اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ کوئی کہنے لگے جی کوئی اپنا خریداری کر لی، جس کے دل میں جو آیا اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ چل پڑے، حضرت شقیق بلخی نہیں گئے۔ اب جب وہاں سب مریدین تھے، ان کے اندر کچھ خاص ہوتے ہیں جن کے دلوں میں چاہت کا رشتہ ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا حج مکمل ہوا تو وہ رات آ کے سوئے تو وہ ان کا چاہنے والا خواب دیکھتا ہے کہ فرشتوں کی ایک محفل لگی ہوئی ہے،
فرشتوں کی محفل لگی ہے تو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ اس بار حج کتنوں کا رد ہوا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کا قبول ہو، رد کتنوں کا ہوا ہے اور قبول کتنوں کا ہوا ہے؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو، اس سال سب کا حج قبول ہو گیا۔ اچھا، ساتھ ہی جب انہوں نے سنا نا، تعجب میں اسے سوال کیا، اور جانتے ہو کس کی وجہ سے سب کا قبول ہوا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ جانتے ہو کہ کس کی وجہ سے سب کا قبول ہوا؟ فرمایا جی کن کی وجہ سے؟ فرمایا حضرت شقیق بلخی کی وجہ سے سب کا۔ اب وہ جو خواب دیکھ رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، وہ تو بے چین ہو گیا۔ اس نے بعد میں سوچا کہ شاید آ ہی نہ گئے ہوں، تو سارا چکر لگانے لگے، کہیں حضرت شقیق بلخی نہیں ملے، تو واپسی اب بے چین ہو گیا نا، اسے اب سمجھ نہ آئے کہ راز کیا ہے۔ اس کے صدقے سب کا قبول ہو گیا جو آیا ہی نہیں، یہ معاملہ کیا ہوا؟ بے چین ہو گیا۔ تو واپسی آتے سیدھا حضرت شقیق بلخی کے دروازے پر اور قدموں میں ہاتھ رکھ کے، حضور یہ آپ کیوں نہیں گئے؟ جانے میں راز، نہ جانے میں کیا راز تھا؟ آپ تو تیار تھے۔ فرمایا اتنے بے چین کیوں لگ رہے ہو؟ کہا حضرت بے چین نہ ہوں تو کہاں ہوں، آپ یہاں تھے اور وہاں آپ کے صدقے سب کا قبول ہو گیا۔ تو بے چین تو ہوں، مجھے وہ راز بتائیں۔ فرمایا راز کوئی بس یہ ہے، میری بالکل 100% تیاری تھی، لیکن ایک رات پہلے میں بازار سے کچھ ضرورت کا سامان لے کے آ رہا تھا، تو میں نے ایک غریب عورت کو دیکھا جس کے گھر میں بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وہ مردار اپنے گھر میں لے کے جا رہی تھی۔ میرے دل سے صدا آئی، اے شقیق بلخی تیرا حج تو ہوتا رہے گا، لیکن اس نے حرام کھا لیا تو جواب کون دے گا؟ فرمایا میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ یہ حرام کھائے اور میں اپنے حلال کے پیسوں سے حج کا سفر کروں۔ میں نے وہ سارے پیسے اس غریب عورت کو دے دی، اور اللہ نے پھر، خدا بھی تو خدا ہے نا، اس نے بھی فرمایا شقیق ہم تو وہ ہیں، ہم تو نیتوں کا سودا کرتے ہیں، تو نہیں آیا، تیرے صدقے سب کا قبول ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین کس سوچ کا نام ہے؟ خیر کی سوچ کا نام ہے۔ اختتام اس بات پر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آگے ہم شان اولیاء کے ساتھ اپنے موضوع کو جوڑیں گے، تو دوستان محترم ولی بھی وہی ہوتا ہے جو سراپا خیر ہوتا ہے۔ جب تک وہ سراپا خیر نہیں بنتا، خیر سوچتا نہیں ہے، خیر کرتا نہیں ہے، خیر بولتا نہیں ہے، تب تک کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ یہ ولایت کا اور اسلام کا